علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ آج بھی آیت کریمہ حضرات کو میں نے اسی موضوع کے تعلق سے سنائی ہے جو گزشتہ جمعے ہمارا موضوع اور عنوان سخن تھا۔ جن کی عقلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں تو انہیں ہر سمجھانے والا برا لگنے لگتا ہے۔ بسا اوقات ہمارے بچے غلطیوں پہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور ماں باپ بیچارے پوری اصلاح کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا سدھر جائے، بچہ سدھر جائے، غلط راہ پر نہ چلے۔ تو اس وقت گویا کہ ان کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، بزرگوں کی باتیں انہیں اچھی نہیں لگتی۔ اور دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران وہی لوگ رہتے ہیں جو اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھتے ہیں اور اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کی باتیں مانتے ہوئے چلتے ہیں۔ جو لوگ اپنے بڑوں کی باتیں نہیں مانتے، آج تم سے کوئی بڑا ہے، کل تم کسی اور سے بڑے ہوگے۔ ہر عورت اپنی بہو کی شکایت کرتی نظر آتی ہے، لیکن اس زمانے کو یاد نہیں کرتی کہ جب وہ خود بہو تھی۔ اپنے بچے کی شکایت کرتی ہے، جب سے شادی ہو گئی ہے تب سے نظر ہی نہیں ملاتا ہے۔ تو اس زمانے کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو کیا ہم نے اپنے شوہر کو نظر ملانے دیا تھا؟ تب تو اس مولوی کے پاس، اس مولوی کے پاس، اس معوذ کے پاس، اس کے پاس کہ شوہر ہمارے کہنے میں نہیں ہے، وہ تو اپنے ماں باپ کی ہی سنتا ہے، ہماری تو مانتا ہی نہیں۔ تو پھر جو ہے کیا ٹونے اور ٹٹکے کرا کر کے اسے اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی۔ آج وہی مرحلات جب ہمارے اوپر گزرتے ہیں، وہی معاملات جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو معاملات ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ کیے تھے، پھر آنسو بہانے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس وقت بھی نصیحت نہیں حاصل ہوتی۔ بعض کے تو ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، باحیات ہوتے ہیں، اس وقت بھی انہیں یہ نصیحت نہیں آتی ہے کہ کاش ہم اب بھی سدھر جائیں اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگیں۔ ایک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات تھی۔ والدہ نے سفر پہ نکلتے وقت بیٹے سے کہہ دیا، بیٹا کیسا بھی حال آ جائے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ تو اپنی ساری پونجی، اگر ڈاکوؤں نے پوچھا تو اپنی ساری پونجی بتا دی کہ ہاں میری پونجی میرے پاس اتنی ہے اور یہاں یہاں رکھی۔ اس صداقت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی ڈاکو تھے ان سب نے آپ کے دست حق پرست پر توبہ کر لی تھی۔ آپ کی صداقت، آپ کی سچائی، آپ کی نیکی آپ لاکھ چھپاؤ گے چھپے گی نہیں، اور اس کا ثمرہ، اس کا پھل، اس کا نتیجہ، اس کی جزا آپ کو ضرور دی جائے گی۔ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کی نیکی کا بدلہ، اور نیکی کے بدلے کی امید جو لوگ بندوں سے رکھتے ہیں وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ نیکی کے بدلے کی امید کبھی بندے سے رکھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ نیکی کا بدلہ بندہ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر نیکی کا بدلہ دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ نیکی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو جو لوگ بندوں سے نیکی کی امید رکھتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اور جو بندوں سے نیکی کے بدلے کی امید نہیں رکھتے انہیں کبھی پریشانی نہیں ہوتی، وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، کیونکہ ان کا دینے والا کیا ہے؟ اللہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر نیکی کرو اسے بھول جاؤ۔ دو چیزیں جو ہے کیا وہ بھول جانا چاہیے۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں اگر کسی کے ساتھ نیکی کرو تو نیکی کرنے کے بعد بھول جاؤ، اور کہتے ہیں اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس برائی کو بھول جاؤ۔ یہ دونوں صفتیں ہمارے اندر آنے کو تیار نہیں۔ ہم اسے کبھی بھول نہیں پاتے جس نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے، اور ہم اپنی نیکی کو بڑھ چڑھ کے بیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ خوب لوگ جان لیں۔
خوب لوگ پہچان لیں کہ صاحب ہم نے مسجد میں اتنا دیا، ہم نے فلاں جگہ اتنا دیا، ہم نے فلاں کو اتنا کھلایا، ہم نے اس کے دامن میں اتنے روپے ڈالے۔ ایک کیلا بھی اگر فقیر کو دیا جا رہا ہے تو 5 آدمی فوٹو پکڑ کر کے کھنچاتے ہیں اور پھر اسے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، اس پہ سب پہ جو ہے کیا ہے لوڈ کر کے اس بیچارے کو رسوا کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ فقیر ہے، وہ اپنی دامن کو اگرچہ چھپا رہا ہو، اسے اور پورے سماج میں، اپنے ملک سماج، اپنے محلے میں نہیں، پوری دنیا میں بدنام کر کے پھینک دیا اسے۔ تو یہ حالات ہمارے ہو گئے۔ 2 چیزیں جنہیں بھول جانا چاہیے، ایک وہ کہ جو آپ کسی کے ساتھ نیکی کرو، اور ایک وہ کہ آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے، ان دونوں کو بھلانے کی کوشش کرو۔ نیکی کر کے نیکی کو مڑ کر کے مت دیکھو، نیکی کر کے تم نے نیکی کو مڑ کر کے دیکھا تو میاں یا تو ریاکاری تکبر آپ کے اندر آ جائے گی، یا انانیت پیدا ہو جائے گی، یا تکبر آپ کے دل میں جنم لے لے گا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے کیا ہے وہ ہمارے اعمال کو دھیرے 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 دیمک کی طرح کھاتی چلی جاتی ہے، ہمارے اعمال کو کھاتی چلی جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو نیکی کا جذبہ ہر انسان کو لے کر کے اٹھنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نیکی کرنے کے بعد جس کے ساتھ نیکی کی ہے اسے ذلیل کر ڈالو، اسے رسوا کر ڈالو۔ کسی کی بیٹی کی بارات میں اگر پیسے دے رہا ہو تو ایسے دے دو کہ پتہ یہ چلے کہ دینے والے کا نام بھی پتہ نہ چلے کہ کس نے دیے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میاں کہ آپ اپنے آپ دینے بھی مت جاؤ، کسی دوسرے سے بھیج دو، تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہاری نیکی ہو گئی۔ یہ نیکیاں اللہ کو بہت پسند ہیں کہ جو صاحب نیکی، نیکی کرنے والا اپنے نام کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا، اسے تو پتہ ہے جو دینے جا رہا ہے، اگر چھپانا چاہو تو اس سے بھی چھپا سکتے ہو، اس کے بھی طریقے ہیں، اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے دیے۔ تو نیکی کو چھپاؤ آپ، اور اللہ آپ کی نیکی کو کبھی چھپنے ہی نہیں دے گا۔ آپ لاکھ کونے میں بیٹھ کر کے نیکی کرنا، لیکن آپ کی نیکی چھپے گی نہیں، وہ نیکی اللہ رب العزت آپ کی آشکارا ضرور کر دے گا۔ بغداد میں بیٹھ کر کے، جیلان میں بیٹھ کر کے، جیلان اور بغداد کے راستے میں ایک وہ سچ جو ڈاکوؤں کے درمیان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بولا تھا، نہ پلین، ایروپلین، بس ہوائی جہاز اور کار کا اور میڈیا، سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، لیکن عبد القادر نے بغداد اور جیلان کے راستے میں ایک صداقت کا پیغام دیا تھا۔ تو اس سچائی کا تذکرہ آج پوری دنیا میں ہے، اور جو لوگ اس سچائی پر توبہ کر لیے تھے ان تائبین کا تذکرہ بھی آج ساری دنیا میں ہو رہا ہے، آج ساری دنیا میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندہ خاص کو وہ قدرتیں عطا فرمائی تھیں، وہ تصرفات عطا فرمائے تھے جو تاریخ میں ڈھونڈو تو نہیں ملتے ہیں۔ خود پچھلے جمعے کو میں نے کہا تھا کہ زمانہ جو ہے کیا ہے وہ سیدنا شیخ کی بارگاہ میں زمانہ آتا تھا، آپ کے بیٹے سیف الدین عبد الوہاب ابن شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بزرگ ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں تھا اور میرے ساتھ جو ہے کیا آپ کے بیٹے سیف الدین عبد الوہاب ابن شیخ عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سرکار ہم سب کو نصیحت کر رہے تھے۔ ہم نصیحت سن رہے تھے، آپ کر رہے تھے، تو یکایک کیا دیکھتے ہیں، ایک نوجوان حسین و جمیل آ کر کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے، آتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے، اے ولی اللہ آپ پر سلامتی ہو، اور عرض کرتا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، تو کہتا ہے ولی اللہ آپ پر سلامتی ہو، میں ماہ رجب ہوں۔ توجہ دیں، کیا کہا؟ میں رجب کا مہینہ ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ اس میں جو اچھی باتیں ہونے والی ہیں، جو اچھے سانحات، اچھے واقعات رونما ہونے والے ہیں، میں ان کی خبر دینے آیا ہوں۔
اسی کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے قصیدہ غوثیہ میں فرمایا وما منہا شہور او دہور تمر وتنقضی اللہ تعالی. کہتے ہیں کوئی مہینہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جو میرے پاس نہیں آتا، پہلے میرے پاس آتا ہے، حاضری دیتا ہے، مجھے بتاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، پھر جاری ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں اس کے بعد جب رجب کا مہینہ آتا ہے، اس نے آ کر کے جو جو خبریں دی تھیں، بغداد میں خوشحالی آئے گی، جو جو خبریں اس نے دی تھی رجب کے مہینے میں، وہ رجب کے مہینے میں ساری جو ہے کیا ہے باتیں روح پذیر ہو گئیں اور ساری باتیں ہو گئیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور کہتے ہیں پھر جب یہ مہینہ ختم ہونے کو آتا ہے، کہتے ہیں ہم شام کے وقت پھر مجلس میں موجود تھے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. تو کہتے ہیں اس وقت ایک نوجوان آتا ہے، وہ بڑا بدشکل ہوتا ہے، بڑی بری صورت والا، وہ بھی سلام کرتا ہے ولی اللہ تم پر سلامتی ہو، میں ماہ شعبان ہوں. کیا کہا؟ میں ماہ شعبان ہوں. پھر وہ چیزیں جو وہ بتاتا ہے کہ بغداد میں اس وقت اس خشک سالی رہے گی، خراسان میں تلواریں چلیں گی، سمجھ رہے ہیں، عرب میں جو ہے کہ عرب ممالک میں حجاز میں کیا ہوگا، گرانی ہو جائے گی، مہنگائی ہو جائے گی. اس نے ساری باتیں جو بتائی تھیں. کہتے ہیں جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ بغداد میں جو ہے کیا ہے وہ بہت موتیں ہوئیں، قحط سالی آئی، اور خراسان میں جنگیں بھی ہوئیں، تلواریں بھی چلیں، اور حجاز میں گرانی بھی آئی. کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا اور ساری خبریں موصول ہوتی رہیں ہم تک. اس کے بعد پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے. رمضان کا مہینہ کہتے ہیں رمضان کی جب 29 تاریخ ہوتی ہے تو پھر حسین و جمیل کہتا ہے ہم پھر مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار ہم کو نصیحت کر رہے تھے سرکار ہم کو نصیحت کر رہے تھے. تو کہتے ہیں 29ویں رمضان کو ایک حسین و جمیل نوجوان آتا ہے، وہ پھر کہتا ہے کہ میں رمضان ہوں. وہ کہتا ہے میں رمضان ہوں اور میں آپ کو وداعی دینے آیا ہوں، میں آپ کو وداعی دینے آیا ہوں کہ آئندہ سال جو ہے کیا میں آپ کو نہیں ملوں گا. توجہ، کیا کہا؟ آئندہ سال میں آپ کو نہیں ملوں گا. تو آپ جو ہے کیا ہے فرماتے ہیں حضرت ابو القاسم، ہاں یار نام یاد آ گیا، ابو القاسم دلف یہ بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ اگلے سال ہم آپ کو نہیں ملیں گے. تو ابو القاسم دلف فرماتے ہیں اسی سال ربیع الثانی کے مہینے میں سیدنا شیخ عبد القادر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. اسی سال جا کر کے تو اللہ رب العزت نے وہ قدرت اور تصرفات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائے تھے کہ جو تصرفات کسی اور ولی کے بارے میں کسی تحریر میں نقل میں نہیں آتے، جو تصرفات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے گئے. اسی کو امام عشق محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے بدل ہو یا فرد جو کامل ہے یا غوث، تیرے ہی در سے مستقمل ہے یا غوث. چاہے وہ ابدال ہو، چاہے وہ کتب ہو، چاہے وہ فرد ہو، کہتے جو بھی کامل بنا ہے وہ آپ کے در سے فیض حاصل کر کے ہی کامل بنا ہے، آپ کے در سے ہی فیض حاصل کر کے کامل بنا. اور کہتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث. تو ایک صداقت کی مثال آپ نے وہ سچائی جو بچپنے میں سچائی کا پیغام دیا تھا، وہ پیغام یہ تھا کہ آپ کے اس ایک چھوٹے سے سچ کی وجہ سے 39 اشرفیوں کو ان کے دامن میں ڈال دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تقریباً 70 لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی. آج تو ہمارا معاملہ یہ، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. سرکار فرماتے ہیں کہ جو اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو، جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے ان کے گناہوں کو بھی اڑا اڑا کے انہیں سماج میں رسوا کرنے والے اپنے گریبان میں جھانک لیں اور محمد مصطفیٰ کے اس فرمان کو یاد رکھیں جو سرکار نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جب اللہ تواب ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، جب وہ بندے کے گناہ کو بخش دیتا ہے تو اب بندے کو کوئی حق نہیں رہا کہ اس بندے کے گناہ کو پکڑ کر کے اس کی نمائش بنائے. سمجھ، کسی کو حق نہیں رہا میاں، اور اگر پکڑ رہا ہے تو سمجھ لے کہ اب تیری نمائش بننے والی ہے. جو توبہ کر چکا ہے اپنے گناہ سے،
اگر اس کے اس گناہ کو پکڑ کر کے اگر تو نمائش بنا رہا ہے تو سمجھ لے کہ تیری نمائش بننے والی ہے، بچے گا نہیں تو، کیونکہ اللہ جب معاف کر دیتا ہے تو اب بندے کو کوئی حق نہیں رہا کہ وہ کسی کے گناہ کو پکڑ لے۔